آپ نے فرمایا ہے کہ خود کو اللہ کے سپرد کر دو، تو اگر ہم ایسا کریں تو اس میں وہ منزل تو نہیں آ جاتی کہ سوائے اس کے اور کچھ نہ ہو؟ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے سپرد کرنے کے بعد جو منزل آتی ہے اسے موت سے پہلے مرنے کی منزل کہتے ہیں۔ زندہ انسان کے پاس ملکیت ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے، چوائس ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے، اپنا ہوتا ہے اور بیگانہ ہوتا ہے۔ تو یہ زندہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب انسان مر جائے تو پھر اپنا کوئی نہ رہا، بیگانہ کوئی نہ رہا، ملکیت کوئی نہ رہی، ہونا کچھ نہ رہا اور نہ ہونا کچھ نہ رہا، نہ تقاضا رہا، نہ محرومی رہی اور نہ حاصل رہا۔ اگر آپ صرف اپنے خیال میں اپنی اس زندگی میں خود یہ چیزیں چھوڑ دیں تو پھر یہ موت ہوگی۔ اگر آپ نے سمجھ لیا کہ آپ اپنے بچوں کے مالک ہی نہیں ہیں تو پھر آپ نے بچوں کے پاس کیا چھوڑا؟ مرنے سے پہلے مر جانا ہمہ نہیں ہے، سب لوگ ہمہ نیست ہیں، یعنی مٹ جانے والے ہیں۔ ہماوست کی اور بات ہے، ہماوست میں یہ خیال رہے کہ خیر اور شر کو پہچانے بغیر یہ خطرناک چیز ہے، لہذا شیطان کو پہچانے بغیر آپ کبھی ہماوست کے فلسفے میں نہ آنا۔ پہلے شیطان کو پہچان لینا اور پھر شیطان کے علاوہ ہر چیز اللہ ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خود سپردگی کے بعد ہوش بھی نہیں رہتا، تو پھر میں کیا کروں؟ لاہوش انسان، بے ہوش انسان یا اللہ کی راہ میں محو انسان جو ہے وہ ایک خطرے کا ضرور شکار ہو سکتا ہے کہ وہ خیر اور شر میں ڈسکریمنیٹ یعنی تمیز نہ کر سکنے کی وجہ سے گناہ میں ملوث ہو سکتا ہے۔ اللہ کی یاد میں گم ہو جانے والا پورا مجذوب ہو سکتا ہے لیکن گنہگار بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اس حالت میں گناہ کی تمیز نہیں ہوتی، اس لیے گناہ کا امکان ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ اس بات کا ہوش کرنا اور خبردار رہنا، کہیں پھر یہ نہ کہنا کہ ہمیں تو گناہ ثواب کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ یہ ہوشیار رہنے کا مقام ہے، کیونکہ اس حالت میں گناہ کے قریب ہو جانے کا امکان ختم نہیں ہوتا۔ پھر یہ نہ کہنا کہ میں اس کے خیال میں گم تھا اور پاؤں کے نیچے کوئی چیز کچلی گئی۔ یہ خیال رہے، ہوش قائم رکھنا تو اللہ کے خیال میں ہمہ حال گم رہنے والا لا علمی میں گناہ میں ہاتھ ڈال سکتا ہے، محبت کی حالت میں یہ کر سکتا ہے، فنا فی اللہ کی حالت میں یہ کر سکتا ہے، اور خانہ کعبہ کے اندر یہ غلطی ہو سکتی ہے۔ آپ میری یہ وارننگ یاد رکھنا، اس لیے میں آپ کو ساتھ ساتھ ہوشیار کرتا رہتا ہوں کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس لیے آپ ہوش قائم رکھیں اور اللہ کے حوالے سے سفر کرتے جائیں۔ سفر اللہ کا مطلب ہے سفر مع اللہ، یعنی اللہ کی طرف جانا، اللہ کے ساتھ ہی جانا ہے۔ آپ یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے تو گناہوں کو حکم دے کہ وہ ہمیں چھوڑ دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ محفل ہم کسی اور جگہ بھی منعقد کرتے رہتے ہیں، جگہ بدلتی رہتی ہے، کبھی کسی بزرگ کے ساتھ کبھی کسی اور بزرگ کی محفل ہوتی ہے جو مہربانی کرتا ہے، یہ اسی کی محفل ہوتی ہے۔ ہم بھی یہاں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور آپ بھی، آپ خالی ہاتھ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اسی طرح ہم بھی آ جاتے ہیں، پھر آ کے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس واقعے کے بارے میں مہربانی فرما، تو وہ واقعہ سمجھ آ جاتا ہے۔ کبھی کوئی روح ہوتی ہے اور کبھی کوئی اور۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کمرہ مبارک ہوتا ہے اور پھر یہاں بیٹھی ہوئی نگاہیں بعض اوقات قریب کے منظر کے اندر اتنا گم ہو سکتی ہیں کہ وہ نیکی اس کے لیے وبال بن جائے۔ میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہاں بیٹھنے کا لطف جو ہے وہ لذت نفس بھی ہو سکتا ہے، یعنی میرے ساتھ تعلق کے بعد اگر آپ کو یہ خیال آئے کسی محفل میں بیٹھے ہوئے کسی اور شخص سے میری اطلاع کے بغیر ملا جائے تو یہ تمنا لذت نفس ہوگی اور خطرہ ہوگا، تو ایسا خطرہ خانہ کعبہ تک تعاقب کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ یہ خیال رکھیں کہ نیکی کا نشہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات ہم آپ کو بڑے وثوق سے بتا رہے ہیں، کہیں آپ نیکی کے نشے میں نہ آ جانا، اور اس نشے سے آپ ضرور بچ جائیں۔ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات یاد رکھنا اور اس ممنوعہ درخت کے قریب مت جانا۔ پرانے احکام جاری رہیں گے، آپ اپنی نیکی کو تحریک بناؤ، موومنٹ بناؤ اور اسے نشہ نہ بناؤ۔ نیکی تحریک کب بنے گی؟ اجتماعی شکل میں، وگرنہ میں اپنی تنہائی چھوڑ کے آپ کے پاس کیوں آتا؟ جب میری تنہائی آباد ہو گئی تو پھر میں اس شہر میں آبادی کے لیے آیا ہوں۔ شہر تو ویسے آباد ہوتے ہیں اور وہاں بھرپور آبادی ہوتی ہے،
لیکن وہ آبادی کچھ نہیں ہے۔ سمجھانے والے نے یہ کہا کہ جلوہ تو ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جلوے کو آواز دی جائے۔ ہم یہاں جلووں کو الفاظ دیتے ہیں، اور یہ سفر بڑا امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، اور آپ اگر الفاظ کو چھوڑ کر جلوے میں داخل ہو جائیں تو بہتر تو یہ ہے کہ ہم واپس اپنے گھر چلے جائیں۔ آپ میرے ساتھ اس سفر میں الفاظ کی نسبت سے شامل ہیں، ورنہ آپ کی اور میری نسبت کوئی نہیں ہے۔ میں اس حد تک آپ کو واضح بات بتا رہا ہوں کہ میری اور آپ کی نسبت الفاظ کے ذریعے سے ہے۔ اگر یہ نسبت جلوے کی ہوتی تو میرے لیے جلوہ تو تنہا ہے، جلوہ اگر اہم ہوتا تو وہ جلوہ ہی رہتا۔ اللہ نے کہا ہے کہ میں جلوہ تھا اور میں نور تھا، پھر میں نے ارادہ کیا کہ ظاہر ہو جاؤں، پھر وہ جلوہ مخفی نہیں رہ سکا۔ تو جلوے کا روبرو رہنا انف اچیومنٹ نہیں ہے، یہ حاصل کافی نہیں ہے۔ اگر امت گمراہ ہو جائے اور ایک آدمی صاحب جلوہ ہو جائے تو یہ اس شخص کا حاصل نہیں ہے۔ اس لیے آپ لوگ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہوش قائم رہے اور اللہ کی طرف سفر جاری رہے۔ اللہ ہم سب پر کرم فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔